حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہماری طاقت تھوڑی ہوگی، ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ فرمایا پھر؟ تو آپ نے فرمایا تم وہن کا شکار ہو چکے ہو۔ اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، تم سے تلوار چھن جائے گی، تم پھر دائمی سرداری کھو بیٹھو گے۔ آج فلسطین کی طرف اگر 55 سے زائد اسلامی ممالک جو ہیں وہ دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ اپنے اپنے مفادات ہیں نا۔ کبھی یہ ہوا تاریخ میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے؟ آپ نے تو فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم محسوس کرتا ہے نا۔ آج کیوں نہیں وہ جو تصویریں آ رہی ہیں ان کو دیکھا نہیں جاتا، معصوم شیرخوار بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور اسلامی دنیا میں سب سے سر فہرست پہ جو ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا ہے، جب ایک طرف جو ہے نا امریکہ کا صدر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی ایران نے جب کہا کہ ہم صرف خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، صرف مدد نہیں پہنچائیں گے، تو اس پر امریکہ کا وہ سب سے بڑا باطل سربراہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ خبردار اسرائیل کی طرف کوئی حملہ کرنا تو درکنار، سوچے بھی نہ۔ تو پتہ سب سے پہلے بیان کس کا آتا ہے؟ پاکستان کا۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا فوجیں بھیجنے کا، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ بھائی تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ تم نے اپنی یہ بزدلی جو ظاہر کرنی ہے یا تو پوچھے تو پھر تم دم دبا لو، اب تو پوچھا ہی کسی نے نہیں ہے۔ تم خود کیوں جو نہ آگے بڑھ کے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے جو نہ تیار ہو؟ ان غلاموں کو یہ شکوہ ہے، ان غلاموں کو یہ شکوہ ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق، کہ یہ مومن کو غلامی نہیں سکھاتی یہ کتاب، جبکہ جسد واحد تھے۔ تو آج یہ امتیازی شان اسی لیے کھو بیٹھے ہیں، بابا حضور نے اسی لیے اپنے منشور کا حصہ بنایا اس کو، اسی لیے کھو بیٹھے ہیں کہ غیبت چغلی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی چیز آخری نقطہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا جو میرے نزدیک میرے اس ناقص ذہن میں آیا نقصان غیبت اور چغلی کا ہوتا ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی اور حسد کا جب اس کو اختیار کرتا ہے ایک مرد مومن، تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے اس کو علم و حکمت کی غذا سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو پھر سینہ روشن دستیاب نہیں ہوتا، اس کے دل کو مقدوری مل جاتی ہے، اس کا دل سیاہ کدہ بن جاتا ہے اور بت کدہ بن جاتا ہے، پھر وہ روشن خیالی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب بابا حضور کے مقالات ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مقبول عمل ہوتا ہے نا وہ جائز رزق ہی کی پیداوار ہوتا ہے۔ رزق جب مشکوک ہوا جائز و ناجائز کی تمیز اٹھی، ہر شے رخصت ہوئی، پھر کیا ہوا؟ گلستان کی کایا پلٹ گئی، بحث آئی، تنقید آئی اور ملت کے ٹہکتے ہوئے پھولوں کے لیے خزاں کا دلسوز سامان لائی۔ نرگس نے اپنی گردن جھکا لی، کلی کا ننھا سا دل گھائل ہوا، لالا زار کی رنگت مان پڑ گئی، نیلوفر پانی میں کبلا گئی، سوسن نے خون کے آنسو بہائے، باغباں نے پیچو تاب کھائے، ہائے ہائے پھر مالی نے شور مچایا، بوستان نے ملت کی پود اغیار کے باغوں کی زینت بنی، جن پھولوں نے ملت کے گلستان میں کھل کر گرد و نواح کی ساری فضا کو معطر کرنا تھا، اغیار کے باغوں میں جا کر کھلے۔ پھر جس کسی بھی درد مند نے یہ منظر دیکھا خون کے آنسو رویا، مگر افسوس تجھے اپنی اس کمی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ مشکوک رزق سے شروع ہوا اور غیبت جو ہے وہ حرام رزق ہے جس کو مزے سے امت جس میں مصروف ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سے سینہ روشن کی توقع نہیں کی جا سکتی امت سے۔ پھر سینہ روشن ہو تو ہے سوز سکن عین حیات، پھر وہ نغمے نہیں آئیں گے۔ سینہ روشن والے لوگوں کے لیے فرمایا تھا آپ نے کہ نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں ہو شاہین کا جگر پیدا۔
وہ نغمہ خواں چاہیے نا. اور ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں ایسے نغمہ خواں روشن سینے والے، تو اس کے لیے پھر آپ نے فرمایا کہ میری اسیری پہ شاخ گل نے، میری اسیری پہ شاخ گل نے یہ کہہ کے صیاد کو رلایا کہ ایسے پرسوز نغمہ خواں کا گراں نہ تھا مجھ پہ آشیانہ. اور لوگ اس کے بعد ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا شروع کرتے. تو ان کے جانے پہ کہا کہ میری اسیری پہ شاخ گل نے یہ کہہ کے صیاد کو رلایا کہ ایسے پرسوز نغمہ خواں کا گراں نہ تھا مجھ پہ آشیانہ. تو علم و حکمت کی غذا رخصت ہو جاتی ہے. بابا حضور کو علم و حکمت کے یہ جو سارے دفاتر ہیں یہ کیسے میسر آئے؟ اسی لیے کہ آپ نے فرمایا اپنی ایک وادی کا آپ نے منظر بیان فرمایا. آپ نے فرمایا طریقت کی ایک وادی میں اہل فقر کونین کی آبرو میں، آپ نے فرمایا طریقت کی ایک وادی میں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ روک دیا گیا اور کہا گیا خبردار رک جائیں، کوئی جھوٹ بولنے والا کاذب اس باب سے داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر توبہ کی اور عہد کیا، وعدہ کیا کہ یا اللہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جس طرح میرے وہ امام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا نا جب خطبہ دیا، تو آپ نے فرمایا واللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولا. یہ سیدنا شہزادہ کونین کے الفاظ تھے کربل کے میدان میں. کیسی بڑی ایک شان تھی. بابا حضور فرماتے ہیں اس وادی میں داخل ہو گئے، پھر آگے بڑھے تو ایک باپ پہ دروازے پہ روک دیے گئے. کہا خبردار، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کوئی غیبت خور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ یا اللہ آج کے بعد کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اور ساتھ فرمایا گیا کہ دیکھ لو اگر اپنے اس وعدے میں سچے ثابت نہ ہوئے تو جہاں بھی پہنچے ہوں گے واپس اس دروازے کے باہر لا کھڑے کر دیا جائے گا. پھر آگے بڑھے اور ایک وادی کے دروازے پہ لکھا تھا خبردار رک جائیں، کوئی چغل خور اس باب سے داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر توبہ کی اور عہد کیا کہ یا اللہ آج کے بعد کبھی چغلی نہیں کروں گا. پھر آگے بڑھے تو آخری باب تھا، ایک دروازہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ باقی سب دروازوں سے اگر گزر بھی آئیں تو خبردار کوئی حاسد اس دروازے سے آگے نہیں گزر سکتا. کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر کوسچن اٹھاتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے بابا حضور نے فرمایا کہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سردار نہیں ہو سکتا. سرداری تجھے حکومت عنان نہیں میسر آ سکتی، نہیں نصیب ہو سکتی. فرمایا کہ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی. فرمایا پھر وہاں توبہ کی اور عہد کیا کہ یا اللہ آج کے بعد کبھی کسی کا حسد نہیں کروں گا اور تیری ہر تقسیم پہ میں راضی رہوں گا. تیری مرضی ہی میری مرضی ہے اور میری مرضی کی ایسی کی تیسی، اور تیری مرضی ہی میری مرضی ہوگی میرے یا حیو یا قیوم. اور پھر اس وادی کو بھی عبور کر گئے. اور اس کے بعد جو پھر آپ نے ایک یہ تو منکرات تھی، تو اس کے بعد امت کو چونکہ آپ کا مقصد اتحاد بین المسلمین تھا، آپ کے لیے اقبال جیسے روتے رہے تھے کہ ایک میخدہ ایسا لگنا چاہیے اب کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. ایک ایسا دربار سجنا چاہیے جس میں ان منکرات سے باز رہنے کی تلقین کی جائے اور پھر ذکر کی طرف متوجہ کیا جائے. ذکر یاد کی دلالت کرتی ہے. ذکر جو ہے وہ یاد کی نشانی ہے، اصل میں یاد ہے، ذکر ایک یاد ہے. اور بابا حضور اسی لیے کم و بیش 8 لاکھ سے زیادہ اذکار جمیلہ کا روزانہ ذکر فرماتے تھے. 15,000 سے زائد آیات مقدسات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. اور اپنے قریبی ساتھیوں سے فرماتے، خدام جو خاص خدام تھے ان سے فرماتے اگر آدھے گھنٹے کے لیے آرام کے لیے جاتے
تو اٹھ جاتے اور فرماتے کہ یہ جو آواز مجھے سنائی دیتی ہے تم لوگوں کو دیتی ہے؟ یہ جو صوت سرمدی مجھے سنائی دیتی ہے کیا تم لوگوں کو بھی سنائی دیتی ہے؟ حضور آپ کو تو اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آپ ان منکرات سے کلیتاً پاک ہیں، اور آپ وہ غالب نے کہا کہ غالب تیرے کلام میں کیوں کر اثر نہ ہو، غالب تیرے کلام میں کیوں کر اثر نہ ہو، پیتا ہے روز دو دو کے تو شیریں سخن کے پانوں، کہ وہ زبان اقدس اور قلب مطہر جو ہر وقت ذکر کے نور سے منور رہتا ہے اور ان منکرات سے کلیتاً پاک ہے، اور بابا حضور نے جو آج تک عہد کیا، ساری حیات مبارکہ میں جو عہد کیا، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ان منکرات سے کلیتاً پاک ہیں حضور، اور یہ شیریں سخن کے پانوں آپ کو میسر ہیں، اسی وجہ سے تو آپ کو اتحاد بین المسلمین کا اتنا بڑا مقصد سونپا گیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، ہمیں اس مرکز دارالحسان پہ آتے ہوئے اس مقصد کو کبھی نہیں بولنا۔ اس مرکز کا مقصد صرف جو ہے نا گروہ بڑا کرنا، جماعت بڑی کرنا، تعداد بڑھانا، یہ نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا کو پسند ہے آپ کی امت زیادہ ہو، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس پہ فخر کروں گا، شامل کرنے ہیں، لیکن اصل اپنے اس اولین مقام کی طرف بڑھنا ہے، اس اپنی امتیازی شان کی طرف بڑھنا ہے۔ اس مرکز کا یہ پیغام ہے، یہ اس صاحب دارالحسان بانی دارالحسان کا یہ پیغام ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے، صرف یہاں تک نہیں رکنا، تاکہ امت کو وہ امتیازی شان پھر سے میسر آ جائے، ہاتھ آ جائے مجھے میرا پھر سے مقام ایسا کی، وہ مقام کھویا ہوا پھر سے ہمیں جو ہے نا میسر آ جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کی منتظر ہے، ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کی منتظر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان منکرات سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو شیریں جام صبح و شام بانٹے جا رہے ہیں، جس کا سر فہرست یا حیو یا قیوم کا ورد ہے، پتہ یہ وہ ورد ہے جو کہ جب مشکل میں گھر جائیں، جب کوئی رستہ اور نہ بچے، کوئی ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت کا یہ ورد ہے یا حیو یا قیوم۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں جب 313 لڑ رہے تھے جانثار، اس وقت حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں دیکھنے کے لیے کہ آج اس کرب کے لمحات میں بھی اللہ کے محبوب کا عمل کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں 3 دفعہ حاضر ہوا اور تینوں دفعہ سر بسجود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے پایا۔ تو میرے بابا حضور نے فرمایا، اور اس کو شعر کے انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گلی گلی میں مچ گئی دھوم یا حیو یا قیوم۔ آپ نے یہ ورد گلی گلی میں عام کر دی۔ آپ نے فرمایا میرے تمام مریدین کا یہ مربی بھی ہے اور ان کا فریاد رس بھی ہے، اس کے وسیلے سے اس کو پکارا کرو۔ تو یہ ورد بھی اس اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کو عنایت فرمایا گیا ہے۔ تو یہ جو نغمے، یہ صبح و شام یہ جو سرور بڑھتا ہے، یہ نور بڑھتا ہے، اس میں شمولیت اختیار کیا کریں، اس کے لیے سفر کیا کریں، جیسے لاہور سے لوگ آئے، قریب و جوار سے لوگ آئے، دور و نزدیک سے لوگ آئے، تو وہ اگر اس بزم کے لیے آ سکتے ہیں تو آپ تو رحیم یار خان شہر میں رہتے ہیں، آپ تو اس حلقت کے لیے دیوانہ وار اپنے قلب و نگاہ میں جگہ بنائیں، اور یہ جام پینے کے لیے حاضر ہوا کریں، اور ان منکرات سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اور صحیح بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کم فہمی اور کم علمی کے باعث میری گفتگو کا کوئی پہلو سخت ہو تو مجھے اس کے لیے معافی عطا فرمائی جائے، اور میں معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔